الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات ایک دفعہ نماز والا درود شریف پڑھیں۔ میرے واجب الاحترام حاضرین مجلس اور سماعت فرمانے والی میری ماں اور بہنیں، میں سب سے پہلے حضرت قاری عطاء المومن صاحب کا اور ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہے، ان کا اور ان تمام حضرات کا بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے ماشاءاللہ یہ دین کی محفل جو ہے یہ سجائی۔ یہ دین کی محفلیں سجانا اور دین کو آگے پھیلانا، یہ مجھے اور آپ کو امام الانبیاء وجہ کائنات رحمت للعالمین کی وراثت سے ملا، اور امام الانبیاء کے بعد میرے اور آپ تک جو دین پہنچا ہے، ان کو صحیح معنوں میں پہنچانے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اگر مجھے اور آپ کو دین سمجھنا ہے، جیسے قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا، جیسے امام الانبیاء نے حج کیا، جیسے امام الانبیاء نے دین کو پھیلایا، اگر میں اور آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دروازے پہ دستک دینا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ دین کے اوپر عمل کرنا چاہیں اور صحابہ اکرام کی زندگی مبارک سے دین نہ لیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو دین امام الانبیاء وجہ کائنات رحمت للعالمین پیغمبر جو لے کر آئے، اس دین کو سمجھنے کے لیے ہر وقت صحابہ اکرام کے دروازے پہ دستک دینا ضروری ہے۔ میرے معزز سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کے مہینوں میں سے خاص اور برکت اور رحمت والا مہینہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، جس کی آمد ہے، اور اس رمضان المبارک کے آنے سے پہلے امام الانبیاء وجہ کائنات رحمت للعالمین پیغمبر دعا کیا کرتے ہیں، یا الہ العالمین میری زندگی میں برکت عطا فرما دیجئے کہ میں رمضان تک پہنچ جاؤں، میری زندگی میں اضافہ فرما دیجئے، میری زندگی میں مہلت عطا فرما دیجئے کہ میں اس سال کے رمضان سے لطف اندوز ہو سکوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ تو معزز سامعین، ہماری زندگی میں رمضان آنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو رمضان کی برکات سے نوازے، اللہ ہم سب کو رمضان کی برکات سے لطف اندوز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان یہ رمز سے مشتق نکلا ہے، اور عربی زبان میں رمز کہتے ہیں جلا دینے، رمز جلانے کو کہتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے، اس میں جب ہم روزے رکھیں، عبادات کریں، تو کس لیے کریں؟ حالانکہ پورا سال ہم عبادت کر رہے ہیں، ہر دن میں ہم 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، روزانہ ہم اللہ رب العالمین کے قرآن پاک کا مطالعہ کر رہے ہیں، روزانہ ہم ذکر اذکار کی محفل سجا رہے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں کیا ایسی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو خاص فرما دیا، اور اس مہینے کی عبادات کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ خاص میرے لیے ہے، اور اس درمیان میں بندے کا میرے ساتھ بس تعلق ہے، درمیان میں اور کوئی چیز نہیں۔
تو رمضان یہ میرے اور آپ کی ایمان کی بڑھوتری کے لیے آ رہا ہے۔ یہ رمضان میرے اور آپ کے ایمان کے لیول کو بڑھانے کے لیے آتا ہے۔ یہ رمضان میرے اور آپ کے ایمان کی جو قدورتیں ہیں، جو اس کے اندر کمزوریاں ہیں، جو اس کے اندر لاپرواہیاں ہیں، ان تمام چیزوں کو دور کرنے کے لیے رمضان آتا ہے۔ اب حضرت یہاں پر تشریف فرما ہے، انشاءاللہ مفصل بیان تو حضرت فرمائیں گے۔ رمضان کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جس رمضان کے لیے امام الانبیاء 6 ماہ پہلے انتظار فرما رہے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میری زندگی میں مہلت عطا فرما، کیا وجہ ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ رمضان مبارک کے اندر آپ جہاں پر عبادات کر رہے ہیں، ان عبادات کے اندر 5 چیزوں کو شامل کر لیں، انشاءاللہ آپ کا رمضان بڑا خوبصورت اور بن جائے۔ پہلے نمبر پر، عام روٹین میں لازمی نہیں ہے کہ ہر آدمی تہجد کی نماز پڑھتا ہو، ہر آدمی نہیں پڑھ سکتا، لیکن رمضان میں ہم رات کو جاگتے ہیں، تو رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پہ یہ کوشش کریں کہ تہجد کی نماز پڑھیں، اس کا اہتمام کریں۔ اور دوسرے نمبر پر اشراق کی نماز ہے، جب سورج نکلتا ہے اشراق کی نماز پڑھیں۔ اور تیسرے نمبر پر مغرب کی نماز کے بعد کے جو نفل ہیں اس کا اہتمام کریں۔ اور چوتھے نمبر پر آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا اہتمام کریں، روٹین سے زیادہ اس کا اہتمام کریں۔ اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کا میرے اور آپ کے اوپر حق بھی ہے۔ ایک تو اس کو روزانہ پڑھنا اس کا حق ہے، اور اس کے علاوہ اس رمضان قرآن پاک کو رمضان میں بار بار پڑھنا اس کا حق ہے۔ جب امام الانبیاء سیدنا جبرائیل کے ساتھ رمضان میں اس کا تکرار کر رہے ہیں، تو میرے اور آپ کے لیے تو اور زیادہ ضروری ہے کہ ہم رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اور 5ویں نمبر پہ ہم رمضان میں نفلی عبادات بہت کرتے ہیں۔ تو میں یہاں پہ آپ سے یہ عرض کروں گا کہ کوشش کر کے آپ رمضان میں نفل پڑھنے کی بجائے اپنی قضا نمازیں پڑھیں۔ نفلوں کا کل آپ نے حساب دینا اللہ کو نہیں، فرض کے بارے میں پوچھا جائے، فرضوں کے بارے میں میرے اور آپ سے سوال کیا جائے گا کہ جناب آپ کے نامہ اعمال میں اور کھاتے میں اتنی فرض نمازیں نہیں ہیں، اور جب ہم اپنی رمضان میں نفل پڑھنے کی بجائے وہاں پر اپنی قضا نمازیں پڑھ لیں گے تو ہمیں فائدہ ہو جائے گا، اور وہ ہمارے نامہ اعمال میں ہمارے کھاتے میں اضافے کا سبب بنے۔ تو میرے معزز سامعین، رمضان میں ایک تو ان عبادات کا اہتمام کریں، اور دوسرے نمبر پر جب پورا رمضان ہم کھانے پینے سے پرہیز کر رہے ہیں اور چیزوں سے پرہیز کر رہے ہیں، اس کو اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں پہ اللہ یا ایھا الناس نہیں کہا ہے، یا ایھا الذین، اے ایمان والو تم میری بات کو دھیان سے سنو۔ اللہ عام لوگوں کو مخاطب نہیں ہے، یہاں پہ یا ایھا الناس نے کہا اللہ نے، یہاں پر اللہ رب العالمین ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ روزہ کون رکھے گا؟ اور جو غیر ایمان والا ہے لوگ جو سانو روزے بھی رکھنے پہ روزے رکھ کے کی بنتا ہے؟ انہاں روزے کا کی فائدہ ہے؟ دین کے اندر نقص نکالنے والے، دین کے معاملات میں دین کو غلط بیان کرنے والے، اور یہ کہنے والے کہ جناب یہ روزے سے زیادہ افضل فلاں عبادت ہے، فلاں کام ہے، یہاں پر اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم میری بات کو دھیان سے سنو۔ یا ایھا الناس نے ایمان والے، اور ایمان والے کس کو کہا؟ آمنت باللہ، بولو تو صحیح، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ایمان والے۔ جس انسان کے اندر یہ ساری کوالٹیاں موجود ہیں، ساری، 1 2 3 4 نہیں، ساری کوالٹیاں جس کے اندر موجود ہیں، یہ ایمان والا۔
اور اللہ یہاں پر ایمان والے سے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم میری بات کو دھیان سے سنو، کتب علیکم الصیام، رمضان کا مہینہ آنے والا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان سے اگر 2-4 دن پہلے اگر کسی گناہگار کو دفنایا جاتا ہے قبر میں، تو اس کے اوپر جب عذاب ہو رہا ہوتا ہے، جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو اس کا عذاب بند کر دیا جاتا ہے، اور 7 والی قبر والا جب عذاب ختم ہوتا ہے تو یہ سمجھتا ہے شاید قیامت آنے لگی، تو 7 والی قبر والا جو ایمان والا ہے اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی یہ میرے سے عذاب کیوں ختم ہوا؟ تو وہ کہتا ہے کہ باہر رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا۔ کون سا مہینہ؟ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، اللہ نے آپ سے عذاب قبر کو بند کر دیا۔ لیکن افسوس، جو زمین کے نیچے چلا گیا اس کو تو رمضان کے آنے کی خبر مل گئی، کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو زمین سے اوپر ہے اس کو رمضان میں بھی رمضان کی خبر نہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ رمضان ساڑھے آستے نہیں آیا جی، اسی کوئی بھوکے ہیں جی، ساڑھے کار کی دانے کی کمی ہو گئی ہے جی، اللہ نے 11 مہینے تک کھوایا، 12ویں مہینے کھوان دے اللہ نے کچھ فرق پہنتا ہے جی، ایک بار ساڑھے سانو بھیجن کی لوڑ سی رمضان کا مہینہ۔ تو زیر زمین والے کو تو رمضان کی خبر ہو گئی، لیکن افسوس کہ تو زمین کے اوپر پھر رہا ہے اور تجھے رمضان کی خبر نہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم میری بات کو دھیان سے سنو، کتب علیکم الصیام، رمضان آ گیا۔ یا اللہ کس لیے اور کیوں آیا؟ فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے لیے نہیں صرف آیا، تم سے پہلے والوں کے لیے بھی آتا تھا، لیکن تمہارے درمیان اور ان کے درمیان فرق ہے۔ انہوں نے رمضان کے روزے رکھتے بھی تھے لیکن اللہ سے ڈرتے نہیں تھے، سود بھی کھاتے تھے، رمضان کا مہینہ ہوتا تھا جھوٹ بھی بولتے تھے، رمضان کا مہینہ بھی ہوتا تھا کم بھی تولتے تھے، رمضان کا مہینہ ہوتا تھا بدنظری بھی کرتے تھے، رمضان کا مہینہ ہوتا تھا سود کے کاروبار میں فرق نہیں ڈالتے تھے، رمضان کا مہینہ ہوتا تھا اپنی زبان سے بددیانتی اور غیبت اور چغلی نہیں چھوڑتے۔ لیکن تمہارے لیے کیا فرق ہے؟ تمہیں رمضان کس لیے دیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور تقوی کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ تقوی ہے کیا؟ اللہ سے ڈر جانے کا نام تقوی ہے، اللہ کی بڑھائی ہمارے دل میں آ جائے اس کا نام تقوی ہے۔ میں رمضان میں ہوں یا رمضان کے بغیر میرے دل میں ہر وقت اللہ کا خوف ہو، اس کا نام تقوی ہے۔ تو رمضان تو آتا ہے میری اور آپ کے 11 مہینوں کی ریہرسل کے لیے، یہ پریکٹس کے لیے آتا ہے کہ جیسے اس مہینے میں بدنظری نہیں کرنی، جیسے اس مہینے میں جھوٹ نہیں بولنا، جیسے اس مہینے میں نماز نہیں چھوڑنی، جیسے اس مہینے میں غیبت نہیں کرنی، جیسے اس مہینے میں کم نہیں تولنا، جیسے اس مہینے میں کسی پہ بہتان نہیں لگانا، جیسے اس مہینے میں تم نے خیانت نہیں کرنی، لعلکم تتقون، ایسے ہی 11 مہینوں میں بھی تم نے کوئی خرابی نہیں کرنی۔ تو یہ رمضان میرے اور آپ کے ایمان کی بڑھوتری کے لیے آتا ہے، میرے اور آپ کے ایمان میں اضافے کے لیے آتا ہے، نہ کہ یہ اللہ کے خزانوں میں کمی کا سبب ہے۔ اس میں اپنے ایمان کی گریوٹی کو چیک کریں کہ میں پچھلے سال اسی رمضان میں ایمان کی کس سطح پہ کھڑا تھا اور اس سال میں رمضان میں کس سطح پہ کھڑا ہوں۔ پچھلے سال سے اس سال تک میرے ایمان میں فائدہ ہوا، میرے تقوی میں فائدہ ہوا، میری عبادات میں فائدہ ہوا، میرے ذکر اذکار میں فائدہ ہوا، میری عبادات کے اندر اضافہ ہوا؟ اگر تو ہوا تو یہ رمضان بھی میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر اس رمضان میں بھی یہ فائدہ نہ ہو سکا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ممبر پر تشریف فرمانے لگے، پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا، فرمایا آمین، دوسری پہ پاؤں رکھا، فرمایا آمین، تیسری پہ پاؤں رکھا، فرمایا آمین۔ اور ان میں سے کیا جواب تھا کہ جو اپنی زندگی میں رمضان پائے
اور پھر بھی اپنے رب سے بخشش نہ کروا سکے، اس کے لیے ہلاکت اور تباہی اور بربادی۔ تو میرے معزز سامعین، رمضان آنے والا، اس رمضان کی تیاری اب کریں۔ رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کریں، اپنے آپ کو چوکس کر لیں، اپنے ذکر کر کے اپنے دل کی میل کو اتارنے کی کوشش کریں۔ اور کیا فرمایا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر کرو اللہ تمہارے دل کو صاف کر دے۔ آج ہم پریشان ہیں، مولوی صاحب نماز بھی پڑھ دیتے سکون کوئی نہیں، روزہ بھی رکھے تھے سکون کوئی نہیں۔ فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرو اللہ تمہارے دل کو صاف کرے گا۔ لیکن ہم ذکر کو بھی ذکر نہیں کرتے۔ ہاں، ذکر کرو صحیح معنوں میں، اللہ کے سامنے دو زانوں ہو کے بیٹھ کے، باوضو ہو کر بیٹھ کر، اپنی خلوت میں جا کر اللہ کو رو رو کر منا کر اپنے دل کو صاف کراؤ۔ اللہ کیوں نہیں صاف کرے؟ اور یاد رکھیے، آج سکون کیوں نہیں ہے؟ ہم اکثر لوگ سفر کرتے ہیں نا، تو جہاز جہاں پر اترتا ہے وہ رن میں صاف ہوتا ہے۔ اگر اس کے اوپر کوئی ایک ریپر بھی پڑا ہو نا، ہلکا سا ریپر ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں جناب اس کو پہلے صاف کریں۔ حالانکہ اس کا ٹائر اتنا وزنی ہوتا ہے، وہ خود اتنا وزنی ہوتا ہے کہ ریپر کا تو کچھ پتہ ہی نہ چلے، لیکن کہتے ہیں جناب رن وے صاف ہونا چاہیے، پھر جہاں پر جہاز لینڈ کرے گا۔ اگر رن وے صاف نہیں ہے تو جہاز لینڈ نہیں کرے گا۔ اور ہم اپنے دل میں اللہ کو اتارنا چاہتے ہیں، اپنے دل میں اللہ کو اتارنا چاہتے ہیں، لیکن جب اپنے دل پہ نظر ڈالتے ہیں تو دنیا کی محبت، مال اور دولت کی محبت، یہ کار کوٹھی بنگلے کی محبت، یہ اپنے بھائی سے کے ساتھ بغض، اپنے بھائی کے ساتھ کینہ، یہ دنیا کی تمام خرافات ہمارے دل کے اندر جمع۔ اور کہتے گیا جی یہ تھے اللہ نہ تھے، سکون نہیں آتا مولوی صاحب۔ سکون کیوں آئے گا بھائی؟ سکون کیسے آئے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اس کو صاف کرو، اس کے اوپر جو دنیا کی محبت کا خنزیر بٹھا کے بیٹھے اس کو دفع کرو، یہاں سے دنیا کی محبت جو لے کر بیٹھے اس کو ختم کرو۔ جب تمہارے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کی محبت نہیں ہوگی تو تمہاری زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا، راحت ہی راحت ہوگی۔ سمندر میں جہاز ہوتا ہے، بحری جہاز، تو بحری جہاز کے نیچے کیا ہوتا ہے جی؟ میں نے بول کے دسنا، میں نے بابا دیر ہو گئی بول دیا۔ سمندر کے نیچے جہاں جہاز چلتا ہے اس کے نیچے کیا ہوتا ہے جی؟ اس کے دائیں طرف کیا ہوتا ہے؟ بائیں طرف کیا ہوتا ہے؟ آگے کیا ہوتا ہے؟ بولو تو صحیح، تو میں کل ہی بولنا ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے اور پیچھے کیا ہوتا ہے؟ اگر یہی پانی، جس پانی کے سبب یہ سمندر میں سفر کر رہا ہے، اگر یہی پانی اس کے اندر آ جائے تو کیا ہوگا؟ ہیں جی آواز نہیں ہے، یہ ڈوب جائے گا۔ آج ہم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا ذکر تو کریں، اللہ کو حاصل کرنے کی بات تو کریں، لیکن ہمارے دل میں دنیا کی محبت، ہمارے دل میں دکانداری کی محبت، ہمارے دل میں ان تمام چیزوں کی محبت بھری پڑی ہے، تو ہمارا دل ڈوبا ہوا کہ نہیں ڈوبا ہوا؟ ہمیں اللہ کیسے حاصل ہوگا؟ تو میرے معزز سامعین، اللہ کو حاصل کرنا ہے۔ یہ رمضان، اس میں اپنے ایمان کی گریوٹی کو چیک کریں۔ یہ رمضان بلینک چیک ہے میرے اور آپ کے لیے، اوپن چیک اللہ نے دیا ہے۔ بھرو اس کے اوپر کتنا کیش بھر سکتے ہو، عبادات کر کے اللہ کہتے ہیں بھرو اس کے اوپر تم کتنا کیش بھر سکتے ہو، میں نے تمہیں اوپن یہ دے دیا ہے، جو چیز مجھ سے مانگو گے اللہ فرماتے میں تمہیں دیتا چلا جاؤں۔ تو میرے معزز سامعین، یہ رمضان فرمایا کہ اللہ رب العالمین 11 مہینے اپنے عرش مولا کے اوپر رہتا ہے۔ کتنے مہینے؟ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو اللہ رب العالمین پہلے آسمان پہ تشریف لے آتا ہے۔ جب پہلے آسمان پہ تشریف لاتے ہیں تو جتنے بھی فرشتے ہیں پوری کائنات میں جہاں جہاں فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہے، اللہ فرماتے ہیں کام بند کر، یا اللہ ہونے کی ہے، اللہ فرماتے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ چلے۔ فرمایا پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کی گھڑیاں شروع ہو گئی، اب یہ روزہ دار اپنے رزق کی برکت کی دعا کرے، تم نے آمین کہنا ہے۔ یہ اپنی جوانی کی برکت کی دعا کرے، تم نے آمین کہنا ہے۔ یہ اپنے گھر کے سکون کی دعا کرے، تم نے آمین کہنا ہے۔
یہ اپنی اولاد کی فرما برداری کی دعا کرے، تم نے آمین کہنا ہے۔ اور قربان جائیں رمضان کا مہینہ اور وہ فرشتے میرے اور آپ کی دعاؤں پر آمین کہنے والے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ہر گناہ سے پاک و صاف۔ کتنی سعادت والا یہ مہینہ ہے۔ تو میرے معزز، ہم رمضان کی تیاری اس کے آنے سے پہلے کریں، اپنے آپ کو اعصابی طور پہ، اپنے آپ کو دکانداری کے ماحول سے، اپنے آپ کو دنیاوی چیزوں سے نکال کر رمضان کے مہینے کو خاص کریں اللہ کی عبادت کے لیے۔ اس کا شیڈول، اس کا قانون، اس کا طریقہ کار آپ اب بنائیں، رمضان سے پہلے بنائیں۔ تو فرمایا کہ رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رمضان رخصت ہو جاتا 6 ماہ بعد تک دعا کیا کرتے، یا اللہ میں اس رمضان سے لطف اندوز نہ ہو سکا، اس رمضان کی صحیح برکت سے میں برکتیں حاصل نہ کر سکا۔ وہ امام الانبیاء یہ بات کہہ رہے ہیں، تو مجھے اور آپ کو کتنی تیاری کرنی چاہیے، مجھے اور آپ کو اس کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ گھروں کے اندر ہماری مائیں اپنے گھر کو جیسے عید سے پہلے ہم سنوارتے ہیں، رمضان سے پہلے گھروں کی صفائیاں، جیسے عید سے پہلے بازار میں شاپنگ ہوتی ہے نا جی، ایسے ہی رمضان کے آنے سے پہلے اپنے دنیاوی تمام کاموں کو آپ نمٹا لیں، تاکہ عبادات کے لیے آپ کو کھلا وقت مل سکے، آپ کو کوئی اور دنیاوی کام نہ ہو۔ تو میرے معزز سامعین، رمضان اللہ رب العالمین کا ببرکت مہینہ آنے والا ہے، اس کا ہم صحیح معنوں میں استقبال کریں، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔